اسکول کا پہلا دن یہ پورے سال کی کامیابی کا تعین کر سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اسے محض ایک تعارفی دن سے بڑھ کر ایک مضبوط بنیاد کیسے بنایا جائے۔ آئیے مل کر وہ طریقے دریافت کرتے ہیں جن سے پہلے ہی دن کلاس روم کا ماحول ہمیشہ کے لیے بدلا جا سکتا ہے۔ اسے سمجھنے کا ایک بہت ہی زبردست طریقہ ہے۔ کہتے ہیں کہ تعلیمی سال کا پہلا دن ایک نئی کتاب کے پہلے صفحے جیسا ہے۔ اگر پہلا صفحہ ہی دلکش ہو تو پوری کتاب پڑھنے کا شوق خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ تو آئیے اس پہلے دن کو ایک اہم اور تخلیقی موقع کے طور پر دیکھیں۔ تو پہلے دن کا مقصد صرف نصاب شروع کرنا نہیں ہوتا، نہیں، بلکہ اس کا مقصد 3 بنیادی ستون قائم کرنا ہے جو پورے سال سیکھنے کے عمل کو سہارا دیں گے۔ آپس میں رابطہ، ایک دوسرے پر اعتماد اور پڑھائی میں دلچسپی۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر ایک کامیاب کلاس روم کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ آج کے ہمارے منصوبے میں ہم دل سے تعارف سے شروعات کریں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ طلباء کے ساتھ مل کر ان کے خوابوں کا کلاس روم اور مشترکہ اصول کیسے بنائے جائیں۔ کھیل کے ذریعے رابطہ قائم کرنے کے بعد ہم استاد کے ذاتی اثر پر بات کریں گے اور آخر میں ان سب کو ایک کامیاب منصوبے میں سمیٹیں گے۔ ہمارا پہلا قدم ہے دل سے تعارف۔ اس کے لیے میں کون ہوں نامی سرگرمی بہترین ہے۔ یہ صرف نام بتانے سے کہیں آگے جا کر کلاس کی جھجک کو ختم کرتی ہے۔ اچھا، تو طلباء کو تعارف کے لیے کچھ تخلیقی اشارے دیے جا سکتے ہیں، جیسے اپنا نام اور کوئی پسندیدہ چیز بتانا، یا یہ کہ اگر میں ایک جانور ہوتا تو، یا مجھے خوشی ہوتی ہے جب۔ یہ سوالات انہیں کم دباؤ والے ماحول میں کھل کر بات کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اور اس سرگرمی کا اصل فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ بچے کھیلتے ہیں، ان کی جھجک ختم ہوتی ہے اور استاد کو ان کی شخصیت کی ایک جھلک ملتی ہے۔ یہ ہر طالب علم کو ایک فرد کے طور پر سمجھنے کے بارے میں ہے، نہ کہ صرف ایک رول نمبر کے طور پر۔ اب چلتے ہیں اگلی سرگرمی کی طرف، خوابوں کا کلاس روم۔ یہ سرگرمی طلباء کے اپنے سیکھنے کے ماحول کے تصور کو سامنے لاتی ہے اور انہیں کلاس روم کا مالک ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ اس کا طریقہ بہت سادہ ہے اور عمر کے لحاظ سے موزوں بھی۔ ایک مرکزی سوال پوچھا جاتا ہے، آپ کی خوابوں کی کلاس کیسی ہونی چاہیے؟ چھوٹے بچے اس پر ڈرائنگ بنا سکتے ہیں، جبکہ بڑے بچے 5 سے 6 جملے لکھ سکتے ہیں۔ اس سے بصری اور تحریری دونوں طرح کے اظہار کا موقع ملتا ہے۔ اس کا عملی فائدہ یہ ہے کہ استاد کو براہ راست یہ جاننے کا موقع ملتا ہے کہ طلباء کیا چاہتے ہیں۔ کلاس میں تھوڑا شور ہو یا مکمل سکون، کھیل کود ہو یا کہانیاں، اس معلومات سے کلاس روم کے ماحول کو ان کی ضروریات کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے پر، ہمارے مشترکہ اصول۔ یہاں تصور یہ ہے کہ کلاس کے اصول صرف طلباء کے لیے نہیں بلکہ ان کے ساتھ مل کر بنائے جائیں۔ اس سے ان میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ بات چیت شروع کرنے کے لیے کچھ رہنما سوالات پوچھے جا سکتے ہیں، جیسے ایک اچھی کلاس کیسی ہوتی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سوالات طلباء کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں اور انہیں اس عمل میں شامل کرتے ہیں۔ اور اس گفتگو سے جو مثبت اصول سامنے آ سکتے ہیں ان کی چند مثالیں یہ ہیں: ہم ایک دوسرے کی عزت کریں گے، ہم بات سنیں گے اور ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ یہ سب مثبت اور تعمیری اصول ہیں۔ اس مشترکہ نقطہ نظر کا سب سے بڑا نفسیاتی فائدہ یہ ہے کہ طلباء ان اصولوں پر عمل کرنے کا زیادہ امکان رکھتے ہیں جنہیں بنانے میں انہوں نے خود حصہ لیا ہو۔ اس سے ملکیت اور ذمہ داری کا احساس گہرا ہوتا ہے۔ چوتھا حصہ ہے کھیل اور رابطے کے بارے میں۔ اس میں انرجی گیم جیسی جسمانی سرگرمیاں شامل ہیں جو کلاس میں توانائی بھرنے اور توجہ کو بہتر بنانے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اس کے لیے کچھ بہت آسان اور مزیدار کھیل ہیں، جیسے کلیپ اینڈ ایکشن، جس میں استاد کوئی عمل کرتا ہے، مثلا تالیاں بجانا یا چھلانگ لگانا، اور بچے اس کی نقل کرتے ہیں۔ یا پھر سائمن سیز طرز کا کوئی کھیل بھی کھیلا جا سکتا ہے۔ ان کھیلوں کا مقصد دوہرا ہے۔ یہ صرف تفریح کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کلاس روم کی توجہ کو منظم کرنے اور توانائی بڑھانے کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے۔ اب ہم پہلے دن کے منصوبے کے آخری اور سب سے ذاتی حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جو استاد کے کردار اور اس کے جذباتی اثر پر مرکوز ہے۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور پیغام ہے جو پہلے دن ہی طلباء کو دینا چاہیے۔ یہ کلاس صرف پڑھنے کی جگہ نہیں بلکہ ایک خاندان ہے۔ یہ جملہ اس پورے منصوبے کی جذباتی بنیاد ہے۔ ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ استاد اپنی کوئی مختصر ذاتی کہانی سنائے۔ یہ بچپن کی، کسی غلطی کی یا کچھ سیکھنے کی کہانی ہو سکتی ہے۔ اس سے استاد زیادہ قابل رسائی محسوس ہوتا ہے اور بچوں کے ساتھ ایک گہرا جذباتی رشتہ اور اعتماد قائم ہوتا ہے۔ آئیے اب ان تمام سرگرمیوں کو ایک عملی منصوبے کی شکل میں اکٹھا کرتے ہیں
ताकि पहले दिन को कामयाबी से हमकिनार किया जा सके। तो ये सब कुछ 30 से 40 मिनट के एक सादा मंसूबे में कैसे समोया जा सकता है? आप 10 मिनट तारुफ के लिए रख सकते हैं, 10 मिनट ड्राइंग या तहरीर के लिए और 10 मिनट क्लास के उसूल तय करने के लिए। आखिर में 5 से 10 मिनट का एक खेल पूरी क्लास में तवानाई भर देगा। ये एक बहुत ही काबिल अमल और मुअस्सर मंसूबा है। तो एक बेहतरीन पहले दिन के किलीदी अनासिर क्या हैं? तलबाओं को बोलने का मौका देना, खौफ और परेशानी को कम करना, उस्ताद और तालिब इल्म के दरमियान ताल्लुक बनाना और बोझ के बजाय दिलचस्पी पैदा करना। यही उसूल इन सरगर्मियों को इतना मुअस्सर बनाते हैं। आखिर में एक ताकतवर और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल जो शुरू की मिसाल से जुड़ता है, इस साल की किताब का पहला सफ़ा कैसा होगा? यह सवाल हर उस्ताद को अपना शानदार पहला सफ़ा लिखने की तरगीब देता है।